فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو 10 بار درود پاک پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 سال کے گناہ معاف کر دے گا، اور 10 سال کے نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ حضرت سلیمان جزولی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں سفر کر رہا تھا، سفر کے دوران ایک علاقے پہ پہنچا، میں وہاں دیکھا کہ کنواں ہے، رسی تو ڈول نہیں ہے، نماز کا وقت قریب تھا، میں نے ادھر ادھر چکر لگایا، چکر لگانے سے دیکھا کچھ نظر نہ آیا، قریب ہی ایک گھر تھا، اس سے ایک کم عمر بچی بہر آئی، تو اس نے پوچھا بابا جی کیا تلاش کر رہے ہو؟ میں نے فرمایا بیٹا میں رسی تے ڈول تلاش کر رہا ہوں، اس کنویں سے پانی نکالوں، نماز کا وقت جا رہا ہے اور نماز پڑھنی ہے میں نے۔ بچی جب قریب آئی تو اس نے کنویں کے اندر تھوکا، جب اس نے تھوکا تو آنن فانن پانی اوپر آ گیا، پانی اوپر آنے کی وجہ سے آپ نے وضو فرمایا، وضو فرما کے نے نماز ادا فرمائی۔ خیال آیا کہ یہ بچی کی اتنی عمر بھی نہیں ہے، یہ بالغ بھی نہیں ہے، احکام شریعت بھی لاگو نہیں ہے اس پر، اور میں اسے پوچھوں یہ مقام اور مرتبہ کہاں سے حاصل کیا؟ تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اس سے پوچھا بیٹا یہ بتائیں کہ یہ مقام مرتبہ کہاں سے ملا؟ تو اس بچی نے عرض کی بابا جی تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام سلیمان جزولی ہے۔ تو بچی نے حیرت انگیز سے کہا وقت دے کے محدث ہو کے حالت یہ تھی کہ آپ نے رسی کے اور ڈول کے بغیر پانی نہیں نکالا، اور وقت کے وہ مشہور محدث جس کی شہرت کے ڈنکے دنیا میں بج رہے ہیں، اور وقت آپ اتنی ہی عالم اور مشہور و معروف بزرگ ہستی ہو کر آپ کا حال یہ تھا کہ آپ نے رسی اور ڈول کے علاوہ پانی نہیں نکال سکے۔ تو فرمایا بیٹا آپ یہ بتائیں آپ کیسا عمل کرتے ہیں؟ آپ نے آ کے کنویں کے اندر تھوکا، پانی آنن فانن اوپر آ گیا۔ تو فرمایا بابا جی ہمارے علاقے میں یہ دستور ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ذات مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، جب اٹھتے ہیں صبح پہلے ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ذات مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ صاحب دلائل الخیرات کے مصنف علامہ سلیمان جزولی علیہ رحمت فرماتے ہیں میں وہاں سے تہیہ کر چکا تھا کہ جب جاؤں گا تو اپنے مکتبے میں اپنے گھر میں تو پہلے یہ کام کروں گا کہ درود شریف کی فضیلت پہ ایک کتاب لکھوں گا جو آپ نے دلائل الخیرات کو لکھا اور امت مسلمہ میں جگمگا رہی ہے۔ آپ نے یہ وضاحت کر کے فرما دیا کہ جو کام دنیا میں رسی اور ڈول سے نہ ہو سکے وہ حضور کی درود سلام پڑھنے کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور اتنی اللہ نے برکت رکھی ہے جو کام رسی اور ڈول نہ کر سکے وہ زبان درود و سلام پڑھنے والی اور اس کی زبان سے مس ہونے والی تھوک نے کر دیا ہے۔ دوستو یہ ہم اپنے بچوں کو بھی ایسی تعلیم دینی چاہیے کہ اپنے محبوب کی ذات پر صبح اور شام کو درود و سلام پڑھا جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جتنی ہو سکے درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ شیخ احمد مغربی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات ملک الموت سے ہوئی، میں نے پوچھا ملک الموت یہ بتا میری جب روح قبض کرنے کا وقت آئے تو آسانی کر دینا۔ تو ملک الموت نے فرمایا شیخ احمد مغربی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ یہ میری نصیحت اپنے کانوں تک محفوظ رکھیں، اپنے دل میں رکھیں اور امت مسلمہ کو بتا دیں کہ یہ نصیحت یہ ہے کہ امت محمدی کو بتا دو کہ مصطفیٰ کی ذات پہ جو زیادہ سے زیادہ درود پڑے گا اور اس کی روح نکالنے کے لیے میں آسانی پیدا کر دیتا ہوں، اور اس کی روح میں آسانی سے نکالتا ہوں۔ جو اپنے محبوب کی ذات پہ درود و سلام نہیں پڑھتا اس کی روح میں مشکل سے نکالتا ہوں اور اس پر تنگی کرتا ہوں اور اس پر سختی کرتا ہوں، اور سختی سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں۔